आली पर क्या गुजरी। मुसन्निफ अजीज असरी। आली पर क्या गुजरी बच्चों के लिए एक सबक आमोज नावल है जिसे हर बच्चे को सुनना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमेशा अच्छी सोहबत में बैठो, अपने वालिदैन का कहा मानो और अल्लाह से मदद मांगो। आप सब से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल उर्दू एक्शन टेल्स को सब्सक्राइब करें। बाब नंबर 3। शहर की तरफ। घर में आली की अम्मी बहुत परेशान थीं। आली के अब्बा उसे रफीक के घर न पाकर कई और लड़कों के यहाँ भी तलाश कर आए थे, लेकिन आली वहां होता तो मिलता। जब आली के अब्बा थक कर घर आ गए तो आली की अम्मी और भी परेशान हो गईं और रोने लगीं। आली ने आज तक माँ बाप की इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रखा था। वो कहीं जाता तो थोड़ी ही देर में लौट आता था, लेकिन आज वो 1 रुपया चुरा कर न जाने कहाँ चला गया था। माँ को तो ये गम खाए जाता था कि उसका बेटा किसी हादसे का शिकार न हो गया हो। एक तरफ अम्मी रो रही थीं, दूसरी तरफ अब्बा परेशान थे। इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। आली की माँ दौड़ कर गईं। दरवाजा खोला तो देखा कि रफीक और आली खड़े हैं। माँ ने बेताब होकर बेटे को सीने से लगा लिया। आली के अब्बा बोले, छोड़ो इस नालायक को, तुम्हारे प्यार ने पहले ही इसे बिगाड़ दिया है, इसीलिए ये चोरी करने और झूठ बकने लगा है। अम्मी उससे अलग हो गईं। अब्बा आली से गुस्से से बोले, तुम्हें रुपया चुराते शर्म ना आई? बताओ किससे सीखी हैं ये बातें। साथ ही एक जोरदार थप्पड़ आली के मुंह पर पड़ा। आली रोने लगा। रफीक बोला, चचा जान, आज इसे माफ कर दें, इसे पहले ही बहुत सजा मिल चुकी है। नहीं, अभी इसे सजा नहीं मिली। आली के अब्बा ने कहा, मैं अभी इसके कपड़े उतार कर इसे घर से बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर आली बहुत घबराया, रो रो कर माफी मांगने लगा। रफीक ने आली के बाप को सारा वाकया सुनाया और ये भी कहा कि आली का कोई कसूर नहीं, सारी शरारत मक्खी चूस की है। रफीक के सच बोलने पर आली के अब्बा ने उसका शुक्रिया अदा किया और आली से कहने लगा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देखो रफीक तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त है और तुम उसे छोड़कर एक आवारा लड़के से दोस्ती करते हो, इसीलिए तुमने बुरी आदतें इख्तियार कर ली हैं। सुबह हुई तो आली के अब्बा स्कूल गए और हेडमास्टर को सारी बात बताई। हेडमास्टर साहब ने फौरन मक्खी चूस को बुलवाया और तमाम लड़कों को जमा करके उनके सामने मक्खी चूस को सख्त सजा दी। मक्खी चूस ने जमीन पर नाक रगड़ रगड़ कर माफी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा ना तो खुद थिएटर देखेगा और ना किसी दूसरे लड़के से देखने को कहेगा। उस दिन के बाद आली ने मक्खी चूस से मिलना जुलना बंद कर दिया। जमात के दूसरे लड़के भी मक्खी चूस से दूर दूर रहने लगे। मक्खी चूस से अलग होने का फायदा ये हुआ कि आली पढ़ाई की तरफ ज्यादा तवज्जो देने लगा। रफीक हर रोज शाम को आली के घर आ जाता। दोनों दोस्त मिलकर पढ़ते। आली बड़ा ज़हीन और मेहनती लड़का था। जब सालाना इम्तिहान हुआ तो वो अपनी जमात में अव्वल आया। उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। नतीजा निकलते ही आली की अम्मी ने 5 सेर लड्डू बनवाए और मोहल्ले भर में और आली के दोस्तों में तकसीम किए। आली ने सबसे ज्यादा लड्डू अपने दोस्त रफीक को खिलाए। रफीक भी बड़े अच्छे नंबरों से पास हुआ और मक्खी चूस फेल हो गया। उसने इम्तिहान में नकल करने की कोशिश तो की थी, लेकिन किसी लड़के ने इस काम में उसकी मदद नहीं की। बुजुर्गों का कौल है कि चोर चोरी तो छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ता। यही हाल मक्खी चूस का था। वो हेडमास्टर से पिटने
اور پھر فیل ہو جانے کے بعد علی سے دور تو ہو گیا تھا، لیکن اس کی نظریں اب بھی علی کے جیب خرچ پر تھیں۔ وہ دل میں سوچتا کہ کاش میں پھر علی کا دوست بن جاؤں اور پھر اس کے پیسوں سے وہی بڑے پکوڑے اور 12 مسالے کی چاٹ کھایا کروں۔ اس نے کئی دفعہ علی سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن علی کنی کترا جاتا۔ اب مکھی چوس نے نئی چال چلی۔ اس نے اپنے دوستوں کی مدد سے علی کو پھانسنے کی کوشش شروع کر دی۔ مکھی چوس کے دوست جو 7ویں جماعت میں پڑھتے تھے، اسی کی طرح امتحان میں فیل ہو گئے تھے۔ ایک دن ان میں سے ایک لڑکے نے علی سے کہا، بھائی مجھے معاف کرنا، میں نے چند ماہ پہلے غلطی سے تمہیں مارا تھا۔ مجھے اب معلوم ہو گیا ہے کہ تم بہت اچھے اور نیک لڑکے ہو۔ علی اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، کوئی بات نہیں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ وہ لڑکا کافی موٹا تھا، جھٹ بولا، اگر یہ بات ہے تو آؤ ہم تم دوست بن جائیں۔ علی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ وہ دوست بن گئے، لیکن یہ موٹا لڑکا رفیق کے سامنے علی سے بہت کم ملتا۔ جب رفیق گھر چلا جاتا یا ادھر ادھر ہوتا تو وہ علی کے پاس آ کر گپیں ہانکنے لگتا۔ ایک دفعہ رفیق بیمار ہو گیا، اس لیے اسکول نہ آ سکا۔ آوارہ لڑکوں نے یہ موقع غنیمت جانا۔ تفریح کے وقت علی کا نیا دوست موٹا اس کے پاس آیا۔ پہلے تو اس نے علی کے پیسوں سے گرما گرم پکوڑے کھائے، پھر اسے اپنے ساتھ اسکول کے پچھواڑے لے گیا۔ وہاں جا کر علی نے دیکھا کہ 2 اور لڑکے مکھی چوس کے پاس بیٹھے ہیں اور تینوں مزے سے سگریٹ پی کر دھواں اڑا رہے ہیں۔ علی یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ مکھی چوس فوراً اٹھ کر علی سے لپٹ گیا اور بولا، یار تمہارا دل پتھر کا ہے، میرا تو تمہارے بغیر جی ہی نہیں لگتا، اور تم ہو کہ مجھ سے بات نہیں کرتے۔ علی نے کہا، تم جھوٹے اور دغا باز ہو، یار تم مجھے غلط سمجھے ہو۔ تمہیں کیا معلوم کہ اس دن جب میں تمہارے لیے تھیٹر کا ٹکٹ لینے گیا تھا مجھ پر کیا بیتی تھی۔ مکھی چوس بولا، کیا ہوا تھا؟ علی نے پوچھا۔ میاں تمہیں کیا؟ مکھی چوس نے کہا اور فوراً اپنی مصیبت کی ایک جھوٹی کہانی سنا دی۔ علی سیدھا سادہ لڑکا تھا۔ اس نے سوچا کہ بیچارے مکھی چوس نے کتنی تکلیف اٹھائی، پھر اسے میری خاطر مار بھی کھانی پڑی۔ باقی لڑکوں نے مکھی چوس اور علی کی صلح کرا دی۔ موٹا کہنے لگا، لو صلح کی خوشی میں سگریٹ کا کش لگاؤ۔ علی نے انکار کر دیا، لیکن وہ لڑکے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے زبردستی علی کے منہ میں سگریٹ دے دیا۔ علی کش لگاتے ہی کھانسنے لگا۔ کھانستے کھانستے اس کا برا حال ہو گیا۔ چاروں لڑکے علی کی حالت دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگے۔ مکھی چوس بولا، علی یار پہلے پہل ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن بعد میں اتنا لطف آتا ہے کہ بس کیا پوچھتے ہو۔ اگلے دن تفریح کے وقت وہ پھر علی کو سگریٹ پلانے کے لیے لے گئے۔ انہوں نے علی کو سمجھا دیا کہ خبردار کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا، کیونکہ اب تم بھی سگریٹ پینے لگے ہو۔ اگر تم نے کسی سے کہا تو ہیڈ ماسٹر صاحب کو پتہ چل جائے گا۔ ہم تو بھئی بچ نکلیں گے، لیکن تمہاری وہ پٹائی ہوگی کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ مکھی چوس اور دوسرے آوارہ لڑکے یعنی لمبا اور موٹا علی کے پکے دوست بن گئے۔ انہوں نے علی کو اخروٹ اور تاش کھیلنا بھی سکھا دیا۔ اب علی ان کے کہنے پر اپنی جماعت سے کھسک جاتا، ان کے ساتھ اسکول کے پچھواڑے جا کر تاش کھیلتا اور سگریٹ پیتا۔ علی کا دل اب پڑھائی میں نہیں لگتا تھا۔ جب سہ ماہی امتحان ہوا تو علی حساب اور جغرافیہ میں فیل تھا۔ اس کے ماسٹر صاحب بہت حیران ہوئے کہ اتنا ذہین لڑکا جو 5ویں جماعت میں اول آیا تھا، وہ مضمونوں میں کیسے فیل ہو گیا۔ علی نے بری صحبت میں پڑھ کر رفیق سے دوستی کم کر دی تھی۔
رفیق کو اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ علی پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ ایک دن رفیق نے علی کو مکھی چوس اور دوسرے لڑکوں کے ساتھ اخروٹ کھیلتے دیکھ لیا۔ اس نے علی کو بہت سمجھایا اور بری عادتیں چھوڑنے کو کہا، لیکن علی باز نہ آیا۔ آخر رفیق نے علی کے ابا جان سے کہہ دیا۔ علی کے ابا پہلے ہی علی کو پڑھائی میں کمزور دیکھ کر اس سے خفا تھے۔ اب انہیں اس کے کرتوتوں کا پتہ چلا تو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے علی کو خوب مارا۔ اس مار پیٹ کا اثر الٹا ہوا۔ علی نے نہ صرف رفیق سے بول چال بند کر دی، بلکہ اسے دھمکی بھی دی کہ وہ اور اس کے دوست مل کر رفیق کو پیٹیں گے۔ ان لڑکوں کے اکسانے پر علی گھر سے پیسے چرانے لگا۔ اس کی امی کو یہ باتیں معلوم تو تھیں، لیکن انہوں نے علی کے ابا کو نہیں بتایا، اس ڈر سے کہ وہ پھر علی کو ماریں گے۔ ایک دن علی کی امی بیمار ہو گئیں۔ علی کے ابا اپنے کاروبار کے سلسلے میں قصبے سے باہر گئے ہوئے تھے۔ علی کیسا ہی برا اور آوارہ سہی، لیکن وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ علی اسکول سے گھر آیا تو امی کو بخار میں پھونکتے دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا اور بولا کہ میں دوا لے کر آتا ہوں۔ قصبے میں صرف 3 ڈاکٹر تھے۔ وہ تو ویسے ہی ڈاکٹر بن گئے تھے، لیکن تیسرا ڈاکٹر واقعی سیانہ تھا۔ اس کی دکان بہت دور تھی۔ ان دنوں گرمی کا موسم تھا۔ دوپہر کے 2 بجے تھے اور سخت لو چل رہی تھی۔ علی کی امی نے کہا، بیٹا شام کو جا کر دوا لے آنا۔ لیکن علی نہیں مانا۔ اس نے گرمی اور لو کی پرواہ نہیں کی۔ آخر اس کی امی نے دوا خریدنے کے لیے 5 روپے دے دیے۔ علی 5 کا نوٹ لے کر ڈاکٹر کی دکان کی طرف بھاگا۔ ابھی وہ دکان سے کچھ فاصلے پر تھا کہ مکھی چوس اور دوسرے آوارہ لڑکے مل گئے۔ ان کے پوچھنے پر علی نے بتایا، میری امی بہت بیمار ہیں، میں ان کے لیے دوا لینے جا رہا ہوں۔ جب اس کے دوستوں کو پتا چلا کہ علی کے پاس 5 روپے ہیں تو وہ بولے، آؤ تھوڑی دیر تاش کھیلیں، پھر تم دوائی لینے چلے جانا۔ علی کا دھیان اپنی امی کی طرف تھا۔ اس نے کھیلنے سے انکار کر دیا، لیکن تینوں دوست اس کے پیچھے پڑ گئے۔ لمبے لڑکے نے جیب سے تاش نکالی اور موٹے نے سگریٹ۔ وہ علی کو مجبور کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ علی تاش کھیلتے ہوئے 2 روپے ہار گیا۔ اب وہ بہت گھبرایا کیونکہ شام ہونے والی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا، لیکن مکھی چوس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھا لیا اور بولا، یار پیسے روز روز ہاتھ نہیں لگتے، اب بھی تمہارے پاس 3 روپے ہیں، چلو شہر، وہاں مزے سے فلم دیکھیں گے۔ فلم کیا ہوتی ہے؟ علی نے پوچھا۔ ارے تم تو نرے بدھو ہو، مکھی چوس بولا۔ فلم دیکھو گے تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ فلم میں تصویریں باتیں کرتی، چلتی پھرتی اور ناچتی گاتی ہیں، آؤ چلیں۔ لیکن شہر تو بہت دور ہے، علی نے کہا۔ ارے گھن چکر، ہم پیدل تھوڑا ہی جائیں گے، تانگے میں چلیں گے ہاں۔ علی نہ کہتا رہا، لیکن اس کے دوست کب چھوڑنے والے تھے۔ انہوں نے علی کو شہر جانے والے ایک تانگے میں بٹھا لیا اور ماہیا گاتے ہوئے شہر کی طرف چل پڑے۔ باب نمبر 4۔ علی غائب ہو گیا۔ ویسے تو علی 2-3 مرتبہ اپنے ابا کے ساتھ شہر آیا تھا، لیکن سنیما دیکھنا تو درکنار، وہ کبھی اس طرف سے گزرا بھی نہیں تھا۔ اب وہ دوستوں کے ساتھ سنیما گھر پہنچا تو دیکھا کہ وہاں ہزاروں لوگ جمع ہیں۔ بالکل میلہ سا لگا ہوا تھا۔ مکھی چوس سیٹی بجانے لگا۔ اس کے دونوں آوارہ دوست بھی بہت خوش تھے، لیکن علی اتنا ہجوم دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ مکھی چوس سے کہنے لگا، یہاں تو بہت بھیڑ ہے، ہم فلم کیسے دیکھیں گے؟
होना आखिर बुद्धू, मक्खी चूस बोला। अरे उल्लू की दुम, ऐसे मौकों पर घबराया नहीं करते। लाओ पैसे मुझे दो, मैं अभी टिकट लेकर आता हूं। आली ने कहा, मैं तुम्हें पैसे नहीं देता, तुम उस दिन की तरह फिर गायब हो जाओगे। मक्खी चूस मोटे से बोला, लो भई और सुनो। फिर आली से मुखातिब हुआ, अरे बुद्धू खां, तुम्हारे सर की कसम, अब नहीं भागूंगा, तुम माल तो निकालो। मोटा लड़का बोला, अगर आज ये गायब हुआ तो हम सब मिलकर इसका भुर्ता बना देंगे। आली ने रुपए निकालकर मक्खी चूस को दे दिए। रश बहुत है, लंबा लड़का बोला। ये फिल्म ही इतनी बढ़िया है, रश तो होना ही है, मक्खी चूस ने जवाब दिया। टिकट मिलना मुश्किल है, मोटे ने कहा। अरे क्या मुश्किल है मोटू, ये कहते हुए मक्खी चूस ने अपनी कमीज उतारकर मोटे को दी और बोला, ले बे मोटे, छोटे दिल के खोटे, मेरी कमीज संभाल, मैं अभी आया टिकट लेकर। मक्खी चूस ने चुटकी बजाई और नंगे बदन टिकट घर की तरफ चला गया। टिकट घर पर खूब धक्कम पेल हो रही थी। लोग टिकट हासिल करने के जोश में एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे और धक्के देकर और खाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। एक सिपाही डंडा लिए खड़ा था। वो बार बार लोगों को कतार में खड़े रहने की हिदायत करता, लेकिन लोग तो जैसे पागल हुए जा रहे थे। मक्खी चूस आगे पीछे दाएं बाएं खड़े हुए लोगों को कोहनियां और कंधे मारता हुआ आगे बढ़ा। जब खिड़की से कुछ फासले पर था तो एकदम उचक कर लोगों के कंधों पर चढ़ बैठा। अली और दूसरे लड़के दूर से मक्खी चूस के करतब देख देख कर हंस रहे थे। मक्खी चूस को धक्के बहुत लगे। कुछ लोगों ने थपेड़ों और घूंसों से भी उसकी खातिर की, लेकिन मक्खी चूस भी मक्खी चूस था। वो टिकट लिए बगैर टला नहीं। थोड़ी देर के बाद चार मुड़े तुड़े टिकट मुट्ठी में दबाए अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास आया। वो सिनेमा हॉल में दाखिल हुए तो वहां शोर मचा हुआ था। हर तरफ सीटियां गूंज रही थीं। आली हैरान होकर सिनेमा हॉल में नजरें घुमा घुमा कर देखने लगा। हॉल बहुत सजा हुआ था। बिजली के कई बल्ब और पंखे लगे हुए थे। बल्ब रोशन थे, पंखे तेजी से चल रहे थे। सामने बहुत बड़ा स्टेज था, जिस पर लंबा चौड़ा पर्दा लगा हुआ था। पर्दे के दोनों तरफ लिखा था, सिगरेट पीना मना है। मोटे ने जब ये अल्फाज पढ़े तो मक्खी चूस को कोहनी मारकर आहिस्ता से बोला, निकाल यार सिगरेट, दो कश तो लगाएं। कोई देख लेगा, लंबा लड़का बोला। अरे कौन देख सकता है हमें। मक्खी चूस ने जेब से सिगरेट निकाला, अपने घुटनों के पास मुंह ले गया और दोनों हाथों में छुपाकर सिगरेट सुलगाया। उसने चार पांच लंबे लंबे कश लगाए। सिगरेट मोटे को दिया। मोटे ने भी उसी तरकीब से सिगरेट पिया और लंबे के हवाले कर दिया। इतने में फिल्म शुरू हो गई। आली तस्वीरों को चलते फिरते, बातें करते और नाचते गाते देखकर बहुत हैरान हो रहा था। उसने अपने आप से कहा, आली मियां, इतना उम्दा तमाशा तो आज तक नहीं देखा था। क्या शानदार तस्वीरें हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह बोलती और भागती दौड़ती हैं। फिल्म खत्म हुई तो सब लोग बाहर निकलने लगे। मक्खी चूस आगे आगे था। जब वो दरवाजे के पास पहुंचा तो भीड़ में गुम हो गया। आली सबसे पीछे था, उसके आगे मोटा था। आली ने बाहर निकलकर मोटे से पूछा, मक्खी चूस कहाँ गया? मोटा बोला, जाएगा कहाँ, यहीं धक्के खाता होगा। थोड़ी ही देर के बाद उन्हें मक्खी चूस की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा। मक्खी चूस एक होटल में मजे से बैठा खी खी कर रहा था। मक्खी चूस ने उनको अपने पास बुला लिया। सबको भूख लग रही थी। मक्खी चूस ने होटल के मुलाजिम पठान लड़के को बुलवाया
اور علی سے پوچھنے لگا، کیا کھاؤ گے؟ علی نے جواب دیا، جو تم کھاؤ گے میں بھی وہی کھا لوں گا۔ مکھی چوس بولا، ارے بتھو خاں، جو کھانا ہے منگوا لو، جلدی کرو، اپنے پیٹ میں تو چوہے قوالی کر رہے ہیں۔ علی نے پٹھان لڑکے سے کھانا لانے کو کہا اور کھانا آ گیا۔ مکھی چوس اپنا پیٹ بھرنے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ لمبا لڑکا مکھی چوس کو ڈھونڈنے باہر نکلا اور غائب ہو گیا۔ اب صرف موٹا علی کے پاس بیٹھا تھا۔ موٹا علی کا نیا نیا دوست بنا تھا اور وہی علی کو اسکول کے پچھواڑے مکھی چوس سے ملانے کے لیے لے گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا، پھر بولا، علی بھائی یہ دونوں کہاں گمشد ہو گئے؟ ہوٹل والے کا بل بھی دینا ہے۔ مجھ سے تو سب پیسے مکھی چوس نے لے لیے تھے۔ علی نے جواب دیا، ہاں ہاں یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ موٹا بولا، اچھا تم بیٹھو، میں ان دونوں کو لے کر آتا ہوں۔ دیکھو یہاں سے جانا نہیں، ورنہ ہم تمہیں کہاں تلاش کرتے پھریں گے۔ یہ کہہ کر موٹا بھی 9 دو 11 ہو گیا۔ قریب علی دیر تک ان کا انتظار کرتا رہا، لیکن نہ تو مکھی چوس ہی لوٹا اور نہ اس کے دوست۔ ہوٹل والا پٹھان لڑکا آیا اور بولا، بابو اب ہوٹل بند ہوئے گا، لاؤ 3 روپیہ 12.25 آنا۔ علی گھبرا کر بولا، پیسے تو اس لڑکے کے پاس ہیں، وہی دے گا۔ کون دے گا؟ پٹھان لڑکا کڑک کر بولا، آرڈر تم نے دیا تھا، تم پیسے دے گا۔ علی کہاں سے پیسے دیتا؟ پٹھان لڑکا غصے سے چیخنے لگا۔ ہوٹل کا مالک آ گیا اور کچھ دوسرے آدمی بھی جمع ہو گئے۔ ہوٹل کے مالک نے علی کو گالیاں دیں اور پولیس کے حوالے کرنے کی دھمکی دی۔ علی مارے ڈر کے رونے لگا۔ ایک آدمی نے ہوٹل کے مالک سے کہا کہ اس لڑکے کے گھر اور اسکول کا پتہ لکھ لو، کل وہاں سے پیسے منگوا لینا۔ علی نے ڈرتے ڈرتے اسکول اور گھر کا پتہ لکھوا دیا اور اسے ہوٹل سے نکال دیا گیا۔ علی ہوٹل سے باہر نکلا تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اس کی اس قدر بے عزتی ہوئی تھی کہ کبھی پوری زندگی میں نہیں ہوئی تھی۔ علی نے سوچا کہ مکھی چوس اور اس کے دوستوں نے مجھے کتنا ذلیل کیا ہے۔ کاش میں رفیق کی نصیحت مان لیتا۔ اس وقت اسے رفیق یاد آیا، پھر اپنے ماں باپ۔ اس نے دل میں کہا، میں بہت کمینہ ہوں، میں تو اپنی بیمار امی کے لیے دوا لینے آیا تھا۔ کاش میں ان لوگوں کے ساتھ تاش نہ کھیلتا اور یہاں فلم دیکھنے نہ آتا۔ معلوم نہیں میری امی کا کیا حال ہے، وہ بیچاری میرے لیے بہت پریشان ہوں گی۔ یہ سوچ کر وہ تیز تیز چلنے لگا۔ وہ کس طرف جا رہا تھا اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ وہ ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری سڑک پر آ گیا، لیکن وہ اس وقت کہاں جائے گا؟ اس کی جیب میں 1 پائی تک نہ تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس وقت کوئی لاری یا تانگا اس کے قصبے کی طرف نہیں جاتا تھا، اور اگر کوئی سواری مل بھی جاتی تو اس کے پاس کرائے کے پیسے کہاں تھے؟ پھر اس نے سوچا، میں گھر جا کر کروں گا بھی کیا؟ صبح ہوتے ہی ہوٹل کا مالک میرے گھر اور اسکول میں خط لکھ دے گا۔ اسکول اور گھر دونوں جگہ میری بے عزتی ہوگی۔ میں اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ آدھی رات ہو رہی تھی۔ علی کبھی رات کے وقت اس طرح مارا مارا نہیں پھرا تھا۔ اسے ڈر محسوس ہونے لگا۔ اسے یاد آیا کہ اس کے ابا جان اخبار پڑھ کر بتایا کرتے تھے کہ شہروں میں لوگ بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی وہ مڑا۔ اس نے سوچا کہ واپس اسی ہوٹل میں جاؤں گا اور ہوٹل کے مالک کی منت کروں گا کہ مجھے رات یہاں کاٹ لینے دو، صبح منہ اندھیرے اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ وہ تیز تیز چلنے لگا، لیکن کافی دیر پھرنے کے باوجود اسے ہوٹل نہیں ملا۔ وہ راستہ بھول گیا تھا۔
اب بازار بند ہو چکے تھے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں اور ٹھکانوں پر جا کر سو رہے تھے۔ کوئی تانگا وغیرہ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ علی پریشانی کی حالت میں پھرتے پھراتے ایک ویران جگہ پر آ گیا۔ یہاں کئی کھٹ تھے اور کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ اندھیرا بھی کافی تھا۔ علی یہاں سے گھبرا کر مڑنے ہی لگا تھا کہ ایک اونچا لمبا آدمی اس کی طرف آیا۔ اس آدمی نے سر پر بڑی سی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ وہ بولا، تم کدھر جاتا ہے؟ علی ڈر گیا۔ اس شخص نے کہا، ڈرو نہیں بچہ لوگ، بتاؤ کدھر جاتا ہے؟ گھر جاتا ہوں۔ ڈرا ہوا علی مشکل سے بولا، کدھر ہے گھر؟ وہ ادھر۔ علی کہنے لگا، رات ہو گئی ہے، مجھے راستہ نہیں معلوم۔ آؤ ہم تم کو گھر چھوڑے گا۔ وہ شخص بولا، ہمارے ساتھ آؤ۔ علی چپ چاپ چلنے لگا۔ کھانا مانا کھائے گا؟ نہیں، علی نے جواب دیا۔ یہ لو مٹھائی کھاؤ۔ اس شخص نے اپنی لمبی جیب سے مٹھائی نکال کر اسے دی۔ میں نہیں کھاتا، سہما ہوا علی بولا۔ کھاؤ بچہ لوگ کھاؤ، وہ شخص بولا، اور اس نے مٹھائی علی کے منہ میں ڈال دی۔ علی کو یہ مٹھائی بڑی بے مزہ سی لگی۔ ابھی تھوڑی سی کھائی تھی کہ اسے چکر آنے لگے۔ وہ شخص رک کر غور سے علی کو دیکھنے لگا۔ نیند آتا ہے؟ علی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس شخص نے جلدی سے اپنی چادر اتاری، اس میں علی کو لپیٹا اور اسے کندھے پر ڈال کر ایک طرف چل دیا۔ پیارے بچوں، باب نمبر 5 اور 6 اگلی ویڈیو میں سنیں۔